ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جو لوگ انہوں نے کفر کیا ذکر کا، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اور بھی کئی نام ہیں، قرآن پاک کا ایک نام قرآن ہے، اس کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ ایک قرآن پاک کا نام ہے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک نام ہے ذکر۔ تو فرمایا جو لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، لما جاءہم، جب یہ آیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ قرآن تو البتہ ایسی کتاب ہے جو غالب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کو باطل اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ باطل اس کو نہ آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ کیا مطلب کہ دنیا جہان کے کافر اکٹھے ہو کر قرآن پر حملہ آور ہو جائیں اور یہ ثابت کرنے لگ جائیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے، اور اس کے احکام میں، اس کی آیات میں خرابیاں ثابت کرنا شروع کر دیں، تو وہ خود ختم ہو جائیں گے، یہ قرآن اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ 1400 سال سے لے کر آج تک اسی طرح اس کے حروف، الفاظ، آیات تو ہیں ہی ہیں، اس کی زبر، شد، زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، ہر چیز محفوظ ہے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا نہیں آ سکتا اس کو باطل آگے سے نہ پیچھے سے۔ یہ اتاری ہوئی ہے کتاب بڑی حکمت والی ذات کی طرف سے، جو تعریفوں والی ذات ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے۔ یہ کسی انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اور بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ آگے فرمایا ما یقال لک الا ما تذکیر للرسل من قبلک، نہیں کہا جاتا ہے پیارے پیغمبر آپ کو مگر وہی باتیں جو کہی گئیں کئی پیغمبروں کو آپ سے پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بڑی تکلیف آمیز باتیں مشرک کہتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی، تو تسلی اللہ تعالی نے دی ہے کہ اے پیارے پیغمبر، جو باتیں آپ کو کہی جا رہی ہیں یہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی ایسی باتیں سننی پڑی۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب البتہ بخشش کرنے والا ہے، کہ جو صدق کے دل سے توبہ کر لے گا اور آئندہ سے کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کر لے، عزم کر لے، تو اس کے لیے بخشش کرنے والا ہے۔ وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ جو مجرم اپنے جرم پر قائم رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس کی پھر سزا بڑی سخت ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم بنا دیں اس قرآن کو عجمی زبان میں، ابھی تو یہ قرآن پاک عربی میں ہے، کیونکہ قرآن پاک جن لوگوں پر اترا تھا وہ سب کے سب عربی تھے، مخاطبین اولین عربی تھے، حتیٰ کہ اگر عرب کے اندر یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، وہ بھی عربی بولتے تھے اور عربی کو جانتے تھے، اور ویسے جو وہاں کے عرب کے رہنے والے تھے وہ تو تھے عربی النسل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اتارتے اس کو عجمی زبان میں، تو پھر مشرک اعتراض کرتے ہوئے کہتے، لقالوا، البتہ کہتے، لولا فصلت آیات، کیوں نہیں تفسیر کی گئی اس کی آیتیں، اس کی آیتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کون سی زبان ہے، اور کہتے اعجمی و عربی، کیا یہ قرآن تو عجمی زبان میں اور ہم عربی ہیں، یہ کیسے ہم سمجھیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اعتراض ختم کرتے ہوئے قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن پاک کو کیسے سمجھے، چونکہ وہ مخاطبین اولی تھے ہی عربی۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور
جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیم عمی، اور وہ لوگ جو نہیں مان لاتے قرآن پر، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھے پن کا ذریعہ ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ قرآن پاک جب شروع میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور شروع میں ظاہر ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح چھپا ہوا کتابی شکل میں نہیں ہوتا تھا۔ کسی کے پاس چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، کسی پر کاغذ پر، کسی کے پاس کپڑے پر، کسی کے پاس پتوں پر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی تو اس جنگ میں ایک بہت بڑی تعداد حافظ قرآن لوگوں کی شہید ہو گئی، تقریباً 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حافظ قرآن ملتے ہی نہیں تھے، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو حافظ تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیں، کیونکہ اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو شروع میں تو سیدنا صدیق اکبر خاموش رہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور انہیں حکم دیا قرآن پاک کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر قرآن پاک کو مختلف صحابہ کرام کے پاس جو لکھا ہوا تھا اس کو جمع کرتے کرتے کتابی شکل بنی، لیکن ابھی بھی اس میں ایک کمی تھی کہ جمع تو ہو گیا لیکن صورتوں کی تقدیم و تاخیر تھی، جیسے اب ہے ایسے نہیں تھا، کوئی صورتیں کہیں کوئی آگے کوئی پیچھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پھر اس کی ترتیب لگائی۔ اب جس ترتیب پر ہے یہ ترتیب عثمانی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے پھر ان روایات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ صحابہ کرام زندہ تھے، ان کو پوچھ کر پہلے کون سی صورت پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں کون سی، اس طریقے سے کرتے اس کو مرتب کیا۔ تو پھر پوری ترتیب لگا کر پھر ان ترتیب کے مطابق قرآن پاک کو چھپوا کر سیدنا عثمان غنی نے پھر پوری دنیا میں اس قرآن پاک کو پھیلایا۔ تو آج یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو یہ کوئی فرمایا معمولی کتاب نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ ایسے کسی کی بنائی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی ذات نے اس کو اتارا ہے، اور اسی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے یہ اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ حفاظت الحمدللہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں محلوں میں اب حافظ قرآن موجود ہیں، بچیاں حافظ، بلکہ انڈونیشیا کے لوگ جو ہیں ان کی بچی یا بچے کے جب شادی کرنی ہوتی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حافظ قرآن ہو جائے تو شادی کرتے ہیں انڈونیشیا۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن پاک بھی اس کو یہ لوگ پھر بھی اس کے باوجود اختلاف کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں اختلاف کیا گیا۔ البتہ تھا کہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، بس اختلاف کیا گیا اس میں بھی۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ لوگ البتہ شک میں ہیں، اس سے تردد ہمیں شک میں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی عمل کرے گا نیک اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو عمل کرے گا برے اس کی اپنا نقصان ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، نہیں ہے تیرا پروردگار ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ اگر کسی نے برائیاں نہیں کی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، ایسے نہیں ہوتا۔ پورے نامہ اعمال میں سب لوگوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، جو کسی نے کیا ہے۔ تو اب کوئی نیک عمل کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی برے عمل کرے گا اسی کو نقصان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمل، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال فرشتے بند کر کے روانہ ہو جاتے ہیں اوپر، نامہ اعمال بند کر دیتے۔ الا من ثلاث، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کسی نے مدرسہ بنا دیا،
کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے ڈسپینسری بنا دی، کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، تو یہ چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ اب بنانے والا مر گیا، قبر کی چادر، قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا ہے، اس کا نام اعمال بند ہے، لیکن جو اس نے مسجد بنائی ہے اس میں لوگ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، کوئی علم کی بات، علم کا کام کسی نے زندگی میں کیا ہو، اس کا بھی اس کا ثواب۔ مثلا ایک آدمی قاری تھا، وہ دنیا میں قرآن پڑھاتا رہا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے آگے شاگرد جب قرآن سے قرآن پڑھاتے رہیں گے تو وہ بھی اس کو اجر و ثواب۔ یا اسی طرح کسی نے کوئی دینی کتاب لکھ دی ہے، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، جب تک لوگ کتاب پڑھیں گے اس کو اجر ملے گا۔ اور تیسری چیز نبی پاک نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی۔ تو نیک اولاد کس طرح بنے گی؟ خود بخود نہیں بنے گی، نیک اولاد بنانے کے لیے ہم نے خود کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اچھا قرآن پاک پڑھانے کا انتظام کریں کہ ان کا قرآن پاک اچھا پڑھا جائے۔ پھر بچیوں کو دینی تعلیم کی کوشش کریں کہ ان کو دینی تعلیم آ جائے، کچھ نہ کچھ ان کو مسائل آ جائیں، پاکی ناپاکی کے، حلال حرام کے۔ لمبا کورس نہیں بھی کرنا، اگر 4 سال کا 6 سال کا بھی کورس ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں بھی کرنا، 1 سالہ کورس بھی ہے۔ 1 سالہ کورس کے اندر اس کو بہت سارے نماز روزے کے مسائل چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے تو خیر مدارس الحمدللہ بہت بن چکے، تو وہاں پر بچوں کی تعلیم دلوائیں، ان کو اچھا قرآن پاک پڑھائیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔